پورے ملانا ہی ہے، 4 رکعت والی ہوں جو سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ۔ اب اس میں ایک فرق یہ ہے، جو غیر مؤکدہ جتنی بھی ہیں یا ساری سنتوں میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھ کے پھر کھڑا ہونا ہے۔ فرض میں کیا کرتے ہیں آپ؟ 2 رکعت میں التحیات پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن سنتوں میں نفل میں ایسا نہیں ہے، تشہد کا پڑھنے کے بعد پورا درود ابراہیمی پڑھ کے پھر کھڑا ہونا ہے 4 رکعت ہو۔ بات سمجھ میں؟ ہاں، یہ جتنی سنتیں ہیں ان میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پورا پڑھ کے کھڑا ہونا ہے، لیکن اس میں جو سنت مؤکدہ 4 رکعت والی ہے، جیسے ظہر کی ہے اور جمعہ کی ہے، جو 4 جو ہے نا سنت مؤکدہ صرف 2 ہی نمازوں میں آتی۔ کون سی نماز؟ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور جمعہ میں بھی جو 4 رکعت سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ فرض کے پہلے والی بھی، فرض کے پہلے والی اور اس کے بعد والی بھی۔ فرض سے پہلے والی سنت مؤکدہ ہے نا، 4 رکعت ہے، تو مؤکدہ جو سنت ہے اس میں چھوٹ ہے کہ اگر وہ تشہد پڑھ کر کے ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں بھی اسے درود ابراہیمی پڑھ کے کھڑا ہونا ہے۔ وہی سنت مؤکدہ پہلے والی میں، بعد والی میں کیوں کھڑے ہوں گے؟ 2 ہی رکعت ہوتی ہے نا وہ تو۔ ہاں، سلام پھیرنا ہے، کھڑے نہیں ہونا ہے۔ اس میں بھی جو مؤکدہ ہے اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں، چوتھی رکعت میں بھی وہی ہے، پورا التحیات بھی پڑھنا ہے، پورا درود ابراہیم۔ بتایا تو 4 رکعتوں میں، اگر 4 والی ہیں تو 4 رکعتوں میں الحمد کے بعد سورہ پڑھنا ہی ہے، مؤکدہ ہو کہ غیر مؤکدہ ہو، دونوں سب میں۔ عصر اور فجر کی نماز کے بعد سجدہ شکر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی بھی نہیں، سجدہ تلاوت بھی نہیں، سجدہ شکر بھی نہیں، کوئی بھی سجدہ جائز۔ سوال یہ ہے، قسم صرف اللہ کی کھانی چاہیے؟ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے، جیسے ماں باپ یا کوئی اور کی، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ شرک تو نہیں ہے، کسی اور کی قسم کھانا شرک تو نہیں ہے، لیکن معتبر نہیں ہے، وہ قسم کا اعتبار نہیں ہے۔ ماں کی قسم، باپ کی قسم، قسم کا حکم ہے شریعت میں۔ مثال کے طور پر اگر قسم کھا لیا نا، واللہ العظیم کا مطلب ہوتا ہے عظمت والے اللہ کی قسم۔ اللہ کی قسم کھا کر کوئی کام کے لیے اس نے کیا اور اس کو توڑ دیا، تو پھر قسم کا کفارہ ہے، اسے 3 روزے رکھنے پڑیں گے، یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، ایک قسم توڑنے پر، ایک قسم توڑنے پر یہ کفارہ ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں اور نیند لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ نیند جو ہے، نیند وضو توڑنے کا سبب ہے، یہ پکی بات ہے، لیکن اب یہ دیکھا جائے گا کس پوزیشن میں سویا ہے۔ سونے کی بھی پوزیشن ہے، کسی جگہ ٹیک لگا کر کے ایسا سویا ہے کہ وہ ٹیک ہٹائیں گے تو گر جائے گا، تو ایسے ٹیک والی نیند سے اس کا وضو ختم ہو گیا۔ لیکن کھڑے کھڑے سو رہا ہے، یا رکوع میں جا کے سو رہا ہے، یا سجدے میں جا کے سو رہا ہے، یا قعدے میں بیٹھ کے سو رہا ہے تحیات پڑھتے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں، ان ارکان میں سے
کسی رکن کو ادا کرتے ہوئے سو گیا، لمبی دیر تک بھی سویا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، لیکن ایسا کسی جگہ ٹیک لگا کر کے سویا کہ وہ ٹیک ہٹائیں گے تو گر جائے گا، تو اس سے وضو اس کا ختم ہو۔ لیکن آپ کو ایک بات یاد ہو، کھڑے کھڑے بہت اہم لوگ سوتے ہوں گے، بہت قابل لوگ، اور رکوع میں کون سوتا ہوگا؟ رکوع میں سوئے گا، اگر حقیقت میں پکی نیند آئی ہے تو اس کا رکوع تو باقی نہیں رہے گا، وہ پتہ نہیں کب کے گر جائے گا، اتنی نیند رہتی ہے۔ اصل میں نیند وضو کے ٹوٹنے کا سبب کیوں ہے؟ نیند سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جیسے ہی نیند میں جاتا ہے اس کا کنٹرول اپنے باڈی سے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی سوئیں گے نا، آپ کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہوتے ہیں، خود بخود منہ کھلنے لگتا ہے۔ دیکھیں کچھ لوگوں کے اچانک منہ کھل جاتا ہے، ہاتھ پیر جیسے ہیں وہاں سے ڈھیلے ہوتے ہیں، اس کو استرخائے مفاصل کہتے ہیں، یعنی پوری ہڈیاں جسم سب ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہمارے جو ہوا خارج ہونے کی جگہ ہے وہ بھی اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی، خود بخود ہوا نکلنے لگتی ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہے کہ نیند جو ہے وضو ٹوٹنے کا سبب ہے۔ ہاں، لیکن جب تک اس کی باڈی پر کنٹرولنگ ہے تب تک اس کی ہوا نہیں نکلتی۔ اب جیسے رکوع میں ہے تو رکوع میں 10 منٹ تک اگر کوئی سوتا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری نیند نہیں سویا۔ اگر پوری نیند سویا ہوتا تو اپنے آپ کو رکوع میں کنٹرول کر ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں؟ اسی طرح سجدے میں جا کے سویا ہے تو اگر پکی نیند اس کو آئی ہوتی تو ادھر ادھر ڈھلک جاتا۔ پوری نیند نہیں ہے، ابھی اس کی کنٹرولنگ ہے، اسی لیے سجدہ بھی چل رہا ہے اور قعدے میں بھی سو رہا ہے۔ ہاں، تو یہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، یہ بہت اچھا سب کے لیے مل گیا۔ خطبے میں ویسے بھی سوتے ہیں لوگ، جمعہ میں جا کر کے اکثر لوگ خطبے میں سوتے رہتے ہیں۔ تو سونا ہے تو قعدے میں بیٹھ کے سو، یا سجدے میں جا کے سو، یا رکوع میں سو رہو۔ ہاں، یہاں جتنے ادھر ادھر جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں نا کھمبے والے، یہ سب وضو ٹوٹنے والے لوگ۔ بیچ میں جو لوگ ہیں ان کا وضو جلدی نہیں جائے گا۔ ہاں ہاں، تو ماشاءاللہ نماز کے عالم میں ارکان میں جو سوتا ہے اس کی پکڑ نہیں ہے، اس کی پکڑ نہیں ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں نا، اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے، حاجی صاحب نماز کے لیے کھڑے تھے، تیسری رکعت تھی وتر کی، امام صاحب دعائے قنوت بھی پڑھ لیے، رکوع میں بھی چلے گئے اور آپ سوتے ہی رہے، ٹھیک ہے؟ بازو میں بعد میں کوئی دھکا دیا تو پتا چل گیا کہ ہاں بہت آگے جائے ہے، آپ نے دھکا نہیں دیا، نہیں ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے، آپ کی بھی نماز جاتی دھکا دیتے تو۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کھڑے رہ گئے سوتے سوتے تو کب تک ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی؟ یعنی اتنی جلدی میں پھر سے یہ جاگ گئے کہ امام کو دوسرا رکن ہونے سے پہلے پا لیا تو نماز باقی ہے، لیکن امام کا رکوع بھی ختم ہو گیا تھا، وہ سجدے میں جا چکا ہے، تب تمہاری نماز باطل ہو۔ ایک رکن چھوٹ گیا امام کے ساتھ، ہے نا؟ ہاں، تو امام کے ساتھ رکوع میں جا کے پا لیے تو آپ جماعت میں برقرار ہیں۔ یا تو پھر ایسا ہوا کہ تیسری رکعت میں سو رہے تھے، پھر چوتھی رکعت میں آنکھ کھلی، امام صاحب پھر سب رکوع بھی کر چکے تھے، سجدے بھی کر چکے تھے، پھر آ کر کے کھڑے ہوئے، تب آپ کو لگا آنکھ کھلی، تو نماز گئی آپ کی، آپ جماعت میں شامل نہیں ہیں۔ بات سمجھ نا؟ تو سو تو تھوڑا سو۔ ہاں ہاں، اب اس کے ساتھ آپ باقی کے ارکان کر لو، بعد میں پھر اپنی نماز پڑھ لو۔ ہاں، بیچ میں سے مت توڑنا۔ کسی کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کی نماز اگر کچھ ہو گئی اور مسجد سے نکلنے کا کے چانسز نہیں ہے یا نماز توڑنے کے، تو وہ اسی طرح اس کے ارکان ادا کر لے، بعد میں اپنی نماز پڑھ لے۔ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے
اس کو ہمارے یہاں کر ہی نہیں پاتے اکثر لوگ، اور مسئلے کی جانکاری نہیں ہے، اس لیے پہلی صف میں کھڑے تھے، وضو ٹوٹ گیا، ہوا نکل گئی، جماعت چل رہی ہے سب کی، کیا کرنا ہے؟ تو کیا ویسے ہی اس کے پیچھے پڑھتے رہیں گے نماز؟ نہیں، آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ اپنے بائیں ہاتھ سے ناک پکڑے، ناک پکڑ کر کے، یہ اشارہ ہے، اور سب جانکار لوگ ہوں گے تو سمجھ جائیں گے کہ اس کو وضو کی ضرورت ہے، تو پیچھے کی صفوں والے اس کو راستہ دے دیں گے، راستہ دے دیں گے، اور وہ سیدھے جا کر کے وضو کرے گا، اور وضو کر کے ابھی امام بہت آگے تک نہیں گیا تھا تو وہیں سے آ کر کے وہ اپنی نماز کمپلیٹ کرے گا، اس کی نماز خراب نہیں ہو۔ جو چل کر کے گیا اور چل کر کے آیا وہ سب نماز میں ہی شامل ہوگا، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جانے میں اور آنے میں پھر کسی سے پھکائی کرتا کھڑا ہو گیا تو پھر اس کی نماز گئی، اس کو پہلے جو پڑھا تھا وہ گئی، پھر اس کو اثر نو پڑھنا ہو۔ مثال کے طور پر ظہر کی 4 رکعت امام پڑھا رہا تھا، ٹھیک ہے، دوسری رکعت میں قعدے میں بیٹھا امام اتحیات پڑھنے، جب آپ کا وضو ٹوٹ گیا آپ فوراً اٹھے اور پیچھے سے لوگوں نے جگہ دے دیا، آپ گئے وضو کیے اور واپس آئے، ابھی امام وہیں ہے یا ابھی کھڑا ہو رہا ہے تو آپ وہیں سے شامل ہو جاؤ، آپ کی نماز پھر دہرانے کی ضرورت نہیں، پہلے والی 2 رکعت بھی آپ کی شامل ہوگی، لیکن یہ شرط ہے کہ آپ جانے آنے میں کسی سے بات نہ کیے ہو، نماز کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کیے ہو۔ یہ بہت باریک مسئلہ ہے، اکثر لوگ جو ہے جانکاری نہ ہو، اگر ہمارے ہاں اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو کوئی صف میں جگہ بھی نہیں دے گا، اس کو پیچھے جانے بھی نہیں دیں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر خالی ہو گئی تو پیچھے والے منہ دیکھتے کھڑے ہو جائیں گے۔ حکم یہ ہے کہ پیچھے جو صف میں کھڑا ہے وہ آگے بڑھ جائے، اس کے پیچھے والا اس صف میں آ جائے، وہ صف کی جگہ پر کرنا ہوگا جتنے لوگ بھی ہوں گے، نماز کی حالت میں چل کے آنا ہے۔ ہاں ہاں، آپ کا سوال یہ ہے کہ امام کے پاس کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ جب 2 ہی لوگ جماعت کر رہے ہیں، ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے، تو مقتدی بالکل امام کے برابر میں کھڑا ہو، بالکل اس کے برابر میں، سیدھے جانب برابر میں کھڑا ہو، اور پھر تیسرا آیا، دوسرا نہیں تیسرا، امام کو چھوڑ کر، ایک تو مقتدی تھا، پھر کوئی نیا آیا جماعت میں شامل ہونے کے لیے تو وہ مقتدی کو کھینچ کے پیچھے کر لے، تو مقتدی پیچھے چلا جائے، اس کو اشارہ دے دے پیچھے چلا جائے، یا اگر پیچھے جگہ نہیں تھی تو امام کو آگے کر دے، جو تیسرا آدمی آیا ہے وہ مقتدی کو پیچھے کھینچے گا یا امام کو آگے بڑھائے گا، اشارہ نماز کے عالم میں امام آگے بڑھ جائے گا اور یا تو مقتدی پیچھے آ جائے گا۔ اب جتنے لوگ بھی آئیں گے پھر وہ صف لگے گی، ایک ہو تو صرف امام کے بغل میں، پھر 2 ہیں تو پھر صف لگے گی، 3 ہو تو پھر صف لگے گی۔ ہاں، ہمارے یہاں کچھ ڈھیٹ لوگ ہیں، نہ پیچھے ہٹتے ہیں کوئی، ہاں ایسا ہوتا ہے، جھگڑا بھی ہو جائے، معلوم ہی نہیں ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہے تو 2 لوگ کھڑے ہیں امام کے ساتھ، اکثر تو ہوتا یہ ہے کہ بیچارہ نیا جو آتا ہے وہ وہیں بازو سے صف لگا لیتا ہے، وہ بیچارہ چھیڑ چھاڑ کرتا نہیں، وہ بازو میں ہی جو ہے صف لگا لیتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ مقتدی کو پیچھے کھینچ لے، نیا آدمی ڈرتا ہے کھینچوں گا تو تھپڑ نہ لگا دے کہ نماز میں کیا شرارت کر رہا ہے، حالانکہ مسئلہ ہے۔ شوہر اور بیوی ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ہاں بالکل پڑھ سکتے، شوہر نماز پڑھائے، بیوی اس کی اقتدا کرے، لیکن الٹا نہیں کر سکتے۔ ہاں ہاں، نہیں روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس میں جو حرام اجزاء ملے ہوئے ہیں اس کا لگانا ہی جائز نہیں ہے، تو جو چیز آلریڈی جائز ہی نہیں ہے تو اس کو لگانے کا ہی پہلے حکم منع ہے، بعد میں پھر روزہ کے ٹوٹنے کا اس سے کچھ یہ نہیں۔ اب مثال کے طور پر گوبر نجس ہے نا، آپ ہاتھ پہ گوبر لگائیں گے تو روزہ ٹوٹے گا؟ روزے کا اس سے کوئی مسئلہ نہیں، روزہ صرف اندر کوئی چیز جاتی ہے منہ کے اندر، جو ہمارے معدے کے اندر کوئی بھی چیز ہم نے داخل کیا تو روزہ ٹوٹے گا، یا پھر وہ جمع کیا تو روزہ ٹوٹے گا، یہ تمام چیزیں
لیکن باہر کوئی بھی چیز بدن پہ لگ گئی، نجاست ہو گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن کے لیے علماء اکرام میں دو الگ الگ رائے ہیں۔ بعض علماء نے اس کو روزہ ٹوٹنے کا سبب بتایا، اور بعض نے فرمایا انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹے گا۔ بام لگا سکتے ہیں، بام لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، عطر لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کیا؟ اور پوچھو، اور کیا کیا لگانا؟ تیل لگانے سے بھی نہیں روزہ ٹوٹتا، سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب لپسٹک لگانے سے نہیں ٹوٹتا تو سرمے سے کیا ٹوٹے؟ ہاں، وہ بات کی بات ہے۔ اگر لپسٹک کے اجزاء ہوں، کیا کریم ہو یا کوئی بھی چیز، وہ پھر اگر منہ میں جا رہی ہے اندر تو پھر وہ روزہ ٹوٹنے کا سبب ہے، لیکن جب تک باہر ہے۔ میں نے اگر یہ کہا ہے تو اتنا ہی کٹ نہ کر لے کوئی کہ لپسٹک سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو عورتیں سب لگانے لگ جائیں۔ ہاں، وہ چیز حرام ہے جو ناپاک چیزوں سے بنی ہوئی ہے۔ ہاں، اگر اس میں حلال اجزاء سے بنی ہوئی ہے اور وہ زینت کے لیے عورتیں لگاتی ہیں تو جائز ہے، لیکن حرام اجزاء سے مل کر کے اگر کوئی چیز بنی ہے تو اس کا لگانا جائز نہیں۔ ہاں، آئی ڈراپ کے بارے میں، اگر آنکھوں میں کوئی دوا ڈالتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کل میں نے بتا دیا تھا یہ مسئلہ، آپ نے ہی پوچھا تھا، عورتیں اگر عذر کے حالت میں ہیں، یعنی ان کی ناپاکی کے دن چل رہے ہیں، تو وہ کیا کریں گی؟ قرآن پاک پڑھیں گی، تلاوت کریں گی یا نہیں؟ تو میں نے یہ جواب کل دے دیا تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گی، ان کے لیے حرام ہے ایام حیض میں، ایام نفاس میں نہ وہ قرآن چھوئیں، ہاں، اور نہ ہی نماز نہ ہی روزہ۔ ہاں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اگر کوئی معلمہ پڑھاتی ہے یا سنتے ہیں تو جائز ہے، کوئی حرج۔ شب قدر آئے یا شب عید آئے، سب کے وہی حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہ چیز فطرتاً ہے۔ یہ سوال ہے کہ اگر وہ ناپاکی کے ایام چل رہے تھے عورت کے اور شب قدر آ گئی ہے، ساری دنیا عبادت کر رہی ہے، یہ کیوں محروم رہے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کو عذر ہے، اس کا خود کا بنایا ہوا نہیں ہے، لہٰذا جتنے لوگ دعا کر رہے ہوں گے اللہ ان سب کی دعا میں اس معذور کو بھی شامل فرمائے۔ ہاں، صلاۃ التسبیح کی نماز نفل ہے، نفل نماز ہے، اور نفل کی جماعت نہیں ہوتی کہ لوگوں کو بلا کر، تداعی جس کو کہا گیا ہے کہ دعوت دے دے کر کے بلانا اور نفل کی جماعت کرنا، یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر چند لوگ ایک جگہ بیٹھے، اب جیسے ہم لوگوں نے کسی کو بلایا نہیں، کھڑے ہو گئے اور نفل کی یعنی صلاۃ التسبیح کی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ میاں بیوی فرض پڑھ سکتے ہیں تو پھر کیا؟ وہ یہ سوال ہے، زیر ناف بالوں کو نکالنے کا جو طریقہ ہے اس کی مقدار کہاں سے ہے؟ ناف جو ہے نا، یہ پیٹ کا جو سوراخ ہے اسی کو ناف کہتے ہیں۔ اس کے نیچے جہاں سے چونکہ اگر آپ جیسے اوپر کا کوئی حصہ نہیں پہن رہے، مثلا شرٹ نہیں پہنا، بنیان نہیں پہنا، تو پینٹ پہننا ہو یا تہبند پہنا ہو یا پائجامہ پہنا ہو، اس کے پہننے کا کہاں سے پہننا چاہیے؟ اس کو یہ نیچے کمر سے پہننا نہیں، اس کو ناف کے اوپر ہی چھپانا پڑ جائے گا۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جینس لوگ جو ہے بہت نیچے پہنتے ہیں، ناف اوپر رہ جاتی ہے، تو چاہے نیچے پہنے کہیں پر بھی پہنے، وہ اوپر چونکہ ٹاپ پہن رہے ہیں، ٹی شرٹ پہن رہے ہیں یا شرٹ پہن رہے ہیں، اوپر کا حصہ چھپ جاتا ہے۔
اگر کسی کو اوپر نہیں پہننا ہے تو ستر عورت جو ہے وہ ناف سے ہی شروع ہو جاتا ہے. ستر اور مرد کو ناف سے ہی چھپانا فرض ہے، تو وہیں سے اس کو چھپانا ہے. اب یہ جو آپ کا سوال ہے کہ زیر ناف، تو وہیں سے نیچے سے، ناف کے نیچے سے ہی جو اس کے بال ہیں اس کو نکالنا چاہیے، وہی مقدار. ہر نماز میں نیت کرنا ضروری ہے، صرف تراویح میں نہیں. کوئی نماز ایسی نہیں جس کی نیت نہ ہو. مطلب دیکھیں، ان کا سوال یہ ہے کہ تراویح میں یہ آئے اور نیت کرنے کی بجائے انہوں نے کہا جو امام کی نیت وہ میری نیت. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام کون سی نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ جب تک آپ ارادہ نہیں کرتے نماز میں شامل نہیں. اب مثال کے طور پر امام جو ہے دوپہر کے وقت کوئی نماز پڑھا رہا تھا، آپ پیچھے سے آئے، بولے امام کی جو نیت میری بھی نیت. آپ کو کیا پتا وہ کون سی پڑھا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ پہلے کی کوئی قضا نماز جو سب کی قضا ہوئی ہو، ایک ساتھ جماعت کر رہے ہوں. 10 لوگوں کی ایک ساتھ نماز قضا ہوئی تھی تو وہ لوگ قضا نماز کی بھی جماعت کر سکتے ہیں. بالکل قضا نماز کی بھی جماعت کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ پہلے کی کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ آ کر کے شامل ہو گئے. آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ امام کون سی نیت کیا ہے. ہاں، آپ کو اپنی نماز میں شامل ہونے کے لیے اپنی نماز کی نیت ضروری ہے کہ میں یہ نماز میں شامل ہو رہا ہوں. کیونکہ میں نے شروع میں جب نماز کا ہمارا سیشن چل رہا تھا تب میں نے بتایا تھا نماز کی شرطوں میں سے ہے. نماز کی شرطوں میں سے میں بتایا تھا کیا نیت کیا ہے. نماز کی شرط، شرط کا مطلب وہ چیز سے پہلے ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے نماز آپ کی شروع ہی نہیں ہوئی. ہاں، ایک سوال یہ ہے تراویح کی نیت ایک ساتھ کر سکتا ہوں کیا؟ وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاں، اگر کوئی آیا بندہ اور وہ یوں نیت کر لے کہ 20 رکعت تراویح کی نیت میں نے کر لی ہے، وہ ایک ساتھ تراویح کی نیت کر سکتا ہے، جائز، کوئی حرج نہیں. کون سی نماز اور کون سی سنت پڑھ رہا؟ ہاں دیکھیں، ایک سوال ہے، میں یہ چیز بھی بتا دوں سب کے علم میں آ جائے. سنت نماز آپ پڑھ رہے تھے اور جماعت چل رہی ہے نا؟ اب سب کا مسئلہ الگ الگ ہے. اب امام نماز پڑھا رہا ہے فرض، تو آپ کے لیے سنت موقدہ چھوڑنا جائز نہیں. آپ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ کے امام کے ساتھ شامل ہو. لیکن اگر امام آلریڈی قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ سنت پڑھنے لگیں گے، تب تک امام کیا کرے گا؟ سلام پھر آپ کی جماعت چھوٹ جائے گی. تب پھر آپ کو سنت پڑھنے کا حکم نہیں. آپ کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میری 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد مجھے جماعت مل جائے گی، تو اسے سنت پڑھ کے جماعت میں شامل ہونا ہے. اور اگر یہ پتا ہے کہ میرے سنت پڑھنے تک امام کی نماز ختم ہو جائے گی، تو سنت نہیں پڑھنا ہے، امام کے ساتھ شامل ہونا ہے. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ ہے، آپ پہلے سے سنت پڑھ رہے تھے، جیسے ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھ رہے تھے، یا عصر کی 4 رکعت، سمجھ لیں دونوں کا مسئلہ الگ الگ ہے. عصر کی 4 رکعت سنت پڑھ رہے تھے، جماعت کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، جماعت کھڑی ہو گئی. اب آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ اپنی سنت کو توڑ کر کے جماعت میں شامل ہو، جو غیر موقدہ ہے. عصر کی پڑھ رہے تھے یا عشاء کی پڑھ رہے تھے اور جماعت کھڑی ہو گئی، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سنت اپنی توڑ کے جماعت میں شامل ہونا ہے. موقدہ نماز پڑھ رہے تھے، اس کے لیے بھی حکم یہ ہے، اگر دوسری میں تھا تو 2 پہ بیٹھ کے سلام پھیر دے، یا تیسری میں تھا تو چوتھی کمپلیٹ کر کے سلام پھیر دے. بات سمجھ؟ اور بعد میں فرض کے بعد وہ اپنی نماز دہرائے گا، وہ سنت دہرائے گا. یہ مسئلہ ہے، اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں. کیونکہ جماعت کی ویلیو اتنی زیادہ ہے، جماعت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے
کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہو آپ اور جماعت چل رہی ہے تو آپ کو توڑ کے آنا ہے۔ اچھا، اور اسی سے ایک مسئلہ اور ہے، مثال کے طور پر مغرب کی نماز آپ پڑھ لیے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جماعت یہاں کتنے بجے ہوتی ہے، نماز پڑھ لیے، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ نہیں ابھی جماعت کھڑی ہو رہی ہے، آپ اپنی فرض نماز پڑھ چکے تھے، جماعت پھر سے کھڑی ہوئی امام کی، تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ پھر سے اس جماعت میں کھڑے رہیں، آپ کو ہاں اس جماعت میں کھڑے رہنا ہے۔ اگر آپ کا کوئی عذر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی جلدی مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جماعت کا احترام اتنا ہے کہ اس میں نفل کی نیت سے آپ کو شریک ہونا ہے، نفل کی نیت سے آپ شریک ہوں گے۔ ہاں، میں بتایا تھا یہ کل مسئلہ کہ آپ اتحیات میں بیٹھے اور امام آپ کا اتحیات مکمل نہیں ہوا درود ابراہیمی، اور امام سلام پھیر دیا، تو میں نے کل مسئلہ بتایا تھا، یہ بتایا تھا نا؟ ہاں، یعنی درود ابراہیمی اگر آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، امام کے ساتھ سلام پھیر، اگر جلدی میں ہو جاتا ہے تو کمپلیٹ کر کے سلام پھیریں، نہیں ہو رہا ہے تو جہاں ہے وہیں پہ، کیونکہ امام کی اقتدا آپ کے اوپر ضروری ہے، اگر بہت لیٹ کر دیا امام سے اور آپ کی اقتدا سے تو آپ کی جماعت باطل ہو جائے گی، یعنی اتنا زیادہ ڈیلے کرنا جائز نہیں کہ امام جو ہے ایک رکن کے آگے چلا گیا اور آپ بہت پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، بہت ڈیلے کرنا جائز نہیں ہے، اقتدا کا مطلب فوری کرنا ہے۔ تو اور تشہد میں صرف یہ مسئلہ ہے کہ امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور ابھی آپ کا تشہد پورا نہیں ہوا ہے تو کمپلیٹ کر کے آپ کو اٹھنا ہے۔ نہیں تو پھر آپ نماز کیوں شروع کیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز کی یہ سنت پڑھ رہے تھے اور اتحیات میں بیٹھے تھے اور امام بھی اتحیات میں بیٹھا تھا، ابھی ان کا ابھی اتحیات کمپلیٹ نہیں ہوا، امام سلام پھیرنے کے قریب میں ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آدھا اتحیات پڑھ کر کے اٹھ کر کے فوراً جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اتنا کانفیڈنس جب تک نہیں تھا تو سنت شروع کیا کیوں آپ نے؟ جماعت میں شریک ہونے کا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میری سنت ہونے تک امام اتنا آگے نہیں جائے گا تو ہی آپ سنت پڑھیں، اور اگر آپ کی جماعت چھوٹنے کا اندیشہ تھا تو آپ کو سنت پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا، پڑھنا چاہیے، پورا پڑھنا ہے، وہ سنت موقدہ ہے۔ ٹائم آج بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہاں امام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں پیچھے اس امام کے، تو یہ نہیں کہتے نا پیچھے مفتی سلمان کے، آپ نے یہ تو نہیں کہا، آپ نے کیا کہا؟ جو امام آیا وہ اس امام کے، کوئی مسئلہ، ہاں کون سی سنت؟ فجر کی، ہاں فجر کی سنت اگر کوئی نہیں پڑھا اور ڈائریکٹ آ گیا اور پھر جو ہے جماعت چل رہی تھی جماعت میں شامل ہو گیا تو اس فجر کی 2 رکعت سنت کی قضا کرنا اس کے لیے ہے، جب یعنی سورج طلوع ہو کر 20 منٹ ہو جائیں گے اس کے بعد سے لے کر ظہر تک کبھی بھی وہ 2 رکعت فجر والی سنت کی قضا پڑے گا، اور اگر ظہر ہو گئی تو پھر وہ سنت کی قضا اب نہیں کرے گا، صرف اس دن کی ظہر تک اس کو ٹائم ہے، وہ قضا کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔